اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے بری بات ہے کہ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے متعلق برا سوچتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں۔ بدگمانی کیا کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی شک گزرا اور اس شک پر آپ لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا شروع کر دیں اور ان کی عزت پامال کرنا شروع کر دی، اور ایسے ہی خواہ مخواہ باتیں بنانا شروع کر دیں اور لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنا شروع کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یاران گرامی، سامعین حاضرین، پچھلے درس میں سورہ النور کی پہلی 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں تھیں، اور ان 5 آیتوں میں زنا کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور کافی حد تک آپ کے ذہن میں وہ باتیں موجود ہوں گی، یا پھر دوسرا حل ہے کہ اس میں یوٹیوب پر چونکہ یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تو بعد میں بھی اگر کوئی سننا چاہے تو وہ نیٹ پہ سن سکتا ہے، تو اگر کوئی ذہن سے بات نکلی بھی ہو تو دوبارہ سن کے اس کو ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔ زنا کے حوالے سے اور زنا کی تہمت کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی بندہ ایسے ہی خام خواہ کسی پر الزام لگا دے اور کہہ دے کہ جی مجھے شک ہوا ہے کہ یہ بندہ فلاں بدکاری میں ملوث تھا، اور صرف اسی شک کی بنیاد پر اور صرف اسی بات پر وہ لوگوں میں ایک شور شرابہ شروع کر دے، تو اللہ کے قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی پر جس طرح زنا کرنے والا سخت مجرم ہے اور بڑی سخت سزا اس کو سنائی گئی ہے، اسی طرح اگر کسی نے زنا نہیں کیا اور اس پر زنا کا صرف الزام لگا دیا تو اس پر بھی اتنی ہی سخت سزا ہے۔ جیسے بیان ہوا تھا کہ اگر کوئی کموارہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے اگر اس پر زنا ثابت ہو جائے تو، اور اگر ثابت نہ ہو، صرف جھوٹا الزام لگایا جائے تو جس نے الزام لگایا ہے اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ تقریباً اتنی ہی سزا ہے جتنی زنا کرنے والے کی سزا، اتنی ہی تقریباً سزا اس بندے کی ہے جس نے جھوٹا الزام لگایا کسی پر، کیونکہ کسی کی بھی عزت کو اچھالنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ سب کی عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس لیے کسی بندے کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت اچھالے اور اس کی بے عزتی کرے یا اس کو بدنام کرے۔ اسی مضمون کو آگے اور چلایا، اور آج بڑی دلچسپ بات ہے اور ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف آج کی گفتگو میں اشارہ ہوگا۔ میں پہلے آیتیں پڑھتا ہوں۔ فرمایا کہ والذین، 2 مسئلے آج کے درس میں بیان ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت پر زنا کا دعویٰ کیا کہ فلاں عورت نے زنا کیا ہے، یا کسی بندے نے کسی بندے کے متعلق دعویٰ کر دیا کہ اس نے فلاں بندے نے زنا کیا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے، اور وہ 4 گواہ جنہوں نے عین
اس حالت میں ان کو دیکھا ہو، وہ 4 گواہ لے کے آئے اور وہ چاروں لوگ قسم کھا کر گواہی دیں کہ جی ہم نے ان کو عین اس حالت میں دیکھا ہے، تو پھر اس پر یہ سزا لاگو ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اپنی بیوی پر شک ہو، یا بیوی کو اپنے شوہر پر شک ہو، یا اس نے دعویٰ کر دیا، شوہر نے اپنی بیوی کے لیے دعویٰ کر دیا کہ میری بیوی نے یہ بدکاری کی ہے، یا بیوی نے دعویٰ کر دیا کہ میرے شوہر نے بدکاری کی ہے، تو ان کے لیے تھوڑا سا حکم الگ ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کا کیس آیا۔ ایک آدمی، ایک صحابی، یقیناً صحابی ہوں گے، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی بیوی کو بد کردار دیکھا ہے کہ اس کے کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں، ناجائز تعلقات ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اس پر 4 گواہ پیش کر سکتا ہے، گواہ لے کر آؤ۔ تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اب اپنی بیوی کے خلاف کیسے اور مردوں کو گواہ لے کر آؤں؟ مطلب یہ تو ہمارے گھر کا معاملہ ہے اور وہ میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی پر تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا نا، کہ کیسے میں 4 مرد اس پر گواہ لے کر آؤں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا تو حکم یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا الزام ہو تو گواہ لے کے آؤ۔ تو وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ نہیں، اب میری بات مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں سرخرو کرے گا، اور یہ بیوی والا معاملہ یہ کچھ اور طرح ہوگا۔ اس نے اپنے الفاظ کے ساتھ کہا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام یہ والی آیت، جو آیت نمبر 6 ہے سورہ النور کی، یہ والی آیت لے کر آ گئے، نازل ہو گئے، اور انہوں نے اس آیت کے اندر وہ احکام بیان کر دیے کہ اگر ایک بیوی شوہر پر دعویٰ کرے بد کرداری کا، یا شوہر بیوی پر دعویٰ کرے بد کرداری کا، تو ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ان کے فیصلے کی صورت قرآن پاک نے بیان فرمائی، والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے الزام لگایا یا بہتان لگایا، تہمت لگائی اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر وہ صرف خود ہی گواہ ہیں، یعنی وہ ایک ہی بندہ گواہ ہے، باقی اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ یہ بیان، اس کی صورتحال بیان فرما دی۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا کہ اب 2 صورتیں، مسئلہ تھوڑا سا آپ کو غور سے سمجھنا پڑے گا۔ 2 صورتیں، ایک تو بیوی مان گئی، اس نے اقرار جرم کر لیا، اقبال جرم کر لیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے یہ غلط کیا ہے، تو پھر تو اس کی سزا مل جائے گی، جو شریعت نے بیان کی وہ سزا مل جائے گی۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ ایسی بات ہے، تو اب فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تو اب شوہر کو کہا جائے گا کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، یعنی شوہر کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری بیوی نے اس طرح غلط کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے اس طرح غلط کیا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 4 دفعہ یہ بولے، اور 5ویں دفعہ کیا کہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں دفعہ یہ 4 دفعہ تو قسم کھا کر کہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو 5ویں دفعہ یہ کہے۔ یہ 5 جملے اس طرح وہ دہرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اگر فرمایا کہ وَيَدَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ بِأَرْبَعَةَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، کہ
اللہ پر 4 دفعہ قسم کھانے اور یہ گواہی 4 گواہیوں کی قسم کھانے پر اس سے عذاب دور ہوگا، انہ لمن الکاذبین، اگر وہ واقعی جھوٹی ہے تو وہ عورت اگر جھوٹ بول رہی ہے کہ میں نے غلط نہیں کیا لیکن اس نے غلط کیا ہے، اور یہ شوہر اس طرح 4 دفعہ کہے اور 5ویں دفعہ اس طرح قسم کھائے، اور اسی طرح اگر بیوی الزام لگائے اپنے شوہر پر کہ اس نے یہ حرکت کی ہے تو اور شوہر اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر 4 دفعہ عورت یہی بات قسم کھا کر کہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی یہ 4 دفعہ کہے، اور 5ویں دفعہ یہ بات کرے، 5ویں دفعہ کیا کہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر شوہر سچا ہے اور بیوی جھوٹی ہے تو بیوی کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں اور میرا شوہر سچا ہے تو، یعنی یہ طریقہ کار ان کا اپنایا جائے گا اور اس طرح پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں تک تو ایک مسئلہ ہو گیا وہ، اور یہ سورہ النور کا پہلا رکوع بھی یہاں پر پورا ہو گیا۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ آپ نے اس کا تھوڑا بہت حصہ پہلے سنا ہوگا یا آپ کے ذہن میں اس کے بارے ہلکی پھلکی سی بات پہلے ہوگی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور یہ والا واقعہ وہ ان اگلی آیتوں کے اندر ہے۔ پہلے میں واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر اس کے بعد ترجمہ آیتوں کا کر لیں گے تو بات ساری سمجھ آ جائے گی، اور میں خلاصتاً سارا واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ وہ ساری سٹوری، سارا قصہ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہوا اس طرح کہ 5 ہجری کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے ہوئے 5 سال ہوئے تھے، تو ہجرت کے 5ویں سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفر کیا تھا غزوہ بنی مستلق کی طرف، اور اس سفر سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف واپسی آ رہے تھے تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سفر کرتے تھے قافلے کے ساتھ تو سرکار علیہ السلام اکثر اپنی ازواج میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، سفر میں شریک کیا کرتے تھے۔ اب یہ غزوہ بنی مستلق میں سے واپسی پر مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر کافرے نے قیام کیا، رات کا وقت تھا، کافرے نے پڑاؤ ڈالا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ اپنی پالکی سے یا کجاوے سے، اصل میں اونٹ کے اوپر ایک ڈولی نما جو چاروں طرف سے بند ہوتا تھا، اس طرح کا ایک کجاوا باندھا جاتا تھا، اور آپ کی ازواج اس میں سفر کرتی تھی، پردہ وغیرہ بھی ہوگا اس میں یقیناً۔ تو آپ اپنے کجاوے سے اتر گئیں اور رفع حاجت کے لیے تھوڑا سائڈ پہ چلی گئیں، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ اپنے رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائیں نا، تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ان کا ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا ہے، گلے میں ہار موجود نہیں ہے، وہ بڑا قیمتی ہار تھا، اس کی خیر ایک الگ تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے وہاں رک گئیں، اور رات تھی، اندھیرا تھا، اس میں جس طرح بھی کوشش کرتے کرتے وہ اپنا ہار تلاش کرنے لگ گئیں، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے وقت لگ گیا، ٹائم کافی ہو گیا، اور آپ چونکہ بالکل دبلے پتلے جسم کی خاتون تھیں، تو اب جو قافلے والے تھے انہوں نے جب پالکی کو یا کجاوے کو اونٹ پہ کسا تو انہیں وزن کی وجہ سے محسوس نہیں ہوا کہ سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کجاوے کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، وہ سمجھے کہ اندر موجود ہیں، انہوں نے کجاوا اونٹ کے اوپر اسی طرح کس دیا، اور قافلے نے وہاں سے کوچ کر گئے، وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ اب بعد میں جب آپ اپنے ہار تلاش کر آ کے جتنا بھی وقت اس میں لگا کر کے جب آپ واپسی قافلہ جہاں بیٹھا تھا اس جگہ پر آئیں تو دیکھا کہ قافلہ غائب، قافلہ جا چکا ہے، تو آپ بڑی پریشان ہو گئیں کہ اب یہ کیا بنا
تو آپ وہیں پر بیٹھ گئیں اسی جگہ پر. اور اس میں حکمت یہ تھی یا اس وقت معمول یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی گم ہو جائے یا کسی کے بارے پتہ لگے کہ وہ موجود نہیں ہے، غائب ہو گیا، تو اب جہاں پر ظاہری بات ہے قافلہ بیٹھا تھا اس کو تلاش کرنے کے لیے بھی وہیں آنا تھا. تو آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہیں پر بیٹھ گئیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے یہ تلاش کرتے کرتے یہاں پر ہی واپس آئیں گے. اور اس دور میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بندہ پیچھے رہ جاتا تھا. ایک یا دو آدمی قافلے کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے. قافلہ جب گزر جاتا تو وہ سارا قافلہ روانہ ہو چکا ہوتا تو وہ بعد میں آتے تھے تاکہ کسی کو کچھ ہے، کوئی چیز وہاں رہ گئی ہو، گری پڑی چیز، کوئی سامان، کوئی اس طرح کا، وہ سارا سمیٹ کے لے کے تو پھر وہ بعد میں آیا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت صفوان رضی اللہ عنہ. اس موقع پر ان کی ذمہ داری تھی، ان کی ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے قافلے کے بعد قافلے کی ساری وہ چیزیں دیکھ کر پھر آنا تھا. اب قافلہ چلا گیا ہے، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین آپ وہیں پر اسی قافلے والی جگہ پر بیٹھی ہیں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جب وہاں پر آئے اور ان کی نظر پڑی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تو انہوں نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ تو ام المومنین یہاں تو ظاہر بات ایک بڑی حیرت والی بات تھی. تو آپ نے حضرت ام المومنین نے پردہ کر لیا اور بتایا کہ میرا ہار گم ہو گیا تھا اور میں اس طرح قافلے سے پیچھے رہ گئی ہوں. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور اونٹ کی لگام پکڑ کے، مہار پکڑ کے پیدل سفر شروع کیا. اور دن کی چڑھائی ہونے لگ گئی تھی، روشنی پھیلنے لگ گئی تھی جب آپ قافلے کے ساتھ آ کے شامل ہو گئے. اب دوسری طرف معاملہ یہ ہوا کہ اب منافقین بھی وہاں پر تھے. ہر طرح کا بندہ ظاہری بات ہے ہوتا ہے، سارے ماننے والے نہیں بھی ہوتے. اور اب جب دن کی چڑھائی آ گئی، روشنی پھیل گئی اور حضرت صفوان اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اب اپنے آپ میں بڑی باتیں شروع کر دیں. اب کچھ تو یہ معاملہ دیکھ کر خاموش ہو گئے اور کچھ جو منافقین تھے جن میں عبداللہ بن ابی اور ابن سلول اور یہ سب تیسرے چوتھے لفنڈر لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ کے سرکار کے ساتھ ساتھ بھی تھے اور اندر سے یہ منافق تھے، اندر سے یہ اسی طرح کفر کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب ہوا یہ کہ انہوں نے لوگوں نے جو اس میں منافقین تھے انہوں نے چے میں گویاں شروع کر دیں کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ رات کہاں گزار کے آئی ہیں اور یہ صفوان کے ساتھ ساری رات رہی ہیں. اور اس طرح کر کے انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی، یہ الزام لگا دیا. خیر قافلہ مدینہ شریف پہنچا اور مدینہ شریف پہنچ کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ تو بیمار ہو گئیں اور 1 مہینہ تک آپ بیمار رہیں اور آپ اس بیماری کی وجہ سے آپ اپنے گھر پہ ہی رہیں. لیکن لوگوں میں یہ باتیں بڑی پھیل گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا اور یہ کس طرح ہوا، اور مطلب وہ ایک شک کی نگاہ سے اور ایک بہتان کی نگاہ سے. اب ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے نا کہ کیا ہوا، لیکن ثبوت تو کسی کے پاس نہیں. لیکن اب وہاں پر چے میں گویاں یہی کی جا رہی ہیں کہ یہ انہوں نے مطلب کیا کیا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سننا، انہوں نے ایڈریس دے دیو اتوں کا. اچھا جی، اب رہی بات یہ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پوزیشن کیا تھی. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ باتیں پہنچیں تو ظاہری بات ہے تکلیف تو ہوئی کہ کوئی صرف اس گمان کی وجہ سے ان پر اتنا بڑا الزام لگا دے اور اتنی بڑی تہمت لگا دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی، کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ سرکار دلی طور پر مطمئن تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں. سرکار مطمئن تھے، لیکن چونکہ بظاہر صورتحال اس طرح کی تھی کہ نہ
اس طرف کے کوئی دلائل مل رہے تھے اور نہ اس طرف کے کوئی دلائل مل رہے تھے۔ اس وجہ سے سرکار علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اب چونکہ واضح ثبوت نہ ان کے پاک ہونے کا واضح ثبوت ہے اور نہ ان کی بد کرداری کا واضح ثبوت موجود ہے، جب دونوں طرف سے بات الجھی ہوئی ہے تو میرے کریم آقا خاموش اس وجہ سے ہو گئے کہ اب میرا رب ہی فیصلہ فرمائے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وجہ سے سرکار علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ اور اب اصل میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگوں نے سرکار علیہ، یہ ہمارے بعد والے لوگوں نے جو سرکار کی ازواج سے چڑ کھاتے ہیں اور جو امہات المومنین سے چڑ کھاتے ہیں، انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل بنائی۔ انہوں نے کہا کہ جو سرکار خاموش ہو گئے تھے اس کا مطلب کہ سرکار علیہ السلام کو بھی شک تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ وہ میں سمجھتا ہوں بد باطن لوگ ہیں کہ جن کے اندر اور باہر نجاست اور غلاظت ہے، ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ سرکار کی خاموشی کا یہ مطلب بیان کیا۔ حالانکہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ بیان کیے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ کیس آپ کے پاس آیا تو اب ظاہری نہ اس طرف دلائل موجود تھے نہ اس طرف کی کوئی واضح دلیل موجود تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے بہتری اور خیر کی امید رکھتا ہوں۔ یہ جملہ میرے کریم آقا نے بولا کہ مطلب میں مطمئن ہوں، لیکن فیصلہ اب اللہ کا قرآن ہی کرے گا، اللہ کے فرمان جب کوئی آئے گا تو وہی فیصلہ ہوگا، میں اس معاملے میں خاموش رہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ اس وقت لوگوں کے اندر کئی طرح کے گروپ بن گئے۔ ایک تو وہ منافقین کا گروپ تھا جو اس بات کو بڑی اچھال رہا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ کہہ رہے تھے اوہو یہ مطلب باقاعدہ الزام لگا رہے تھے اور لوگوں کو قائل کر رہے تھے کہ دیکھو انہوں نے یہ غلط کیا، مطلب اس طرح کر کے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، نہ اس میں انکار کیا اور نہ اس میں اقرار کیا، خاموش ہو گئے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حمایت میں بول رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ کہ دلیل تو ان کے پاس بھی نہیں تھی، کیونکہ موقع پر تو وہ لوگ بھی موجود نہیں تھے، تو وہ پھر کس بنیاد پر بول رہے تھے، حمایت کیسے کر رہے تھے؟ اب آپ سنیں، اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ الزام لگا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے چونکہ وہ ان کی بیوی تھی، تو اگر سرکار خود اپنی بیوی کی حمایت میں بولتے تو لوگوں کو لگتا کہ اپنی بیوی ہے نا تو اس لیے شاید یہ کر رہے ہیں۔ اب رہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ بھی اس معاملے میں نہیں بولے، اس وجہ سے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی ہیں، آپ کی صاحبزادی ہیں، اور اگر حضرت صدیق اکبر بولتے تو لگتا کہ اپنی بیٹی کی حمایت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ سرکار کے پاس آئے، اسی دوران آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بالکل بے گناہ ہیں اور بالکل وہ اس معاملے میں بری ذمہ ہیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس جملے پر سرکار نے فرمایا، اے عمر آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کے پاس کیا دلیل ہے، آپ کوئی موقع پر موجود تھے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں موقع پر موجود تو نہیں تھا، لیکن میرا ایمان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر آج تک کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ اب یہ حضرت عمر کی دلیل دیکھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر پر آج تک کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور اللہ نے مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مکھی نجاست اور غلاظت کی جگہوں پر بیٹھتی ہے، اور وہ اگر آپ کے جسم پر بیٹھے گی تو وہ باریک سا نجاست کا ذرہ بھی کہیں آپ کے پاک جسم پر نہ لگ جائے۔ تو جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا اور مکھی کے پر میں لگی نجاست آپ کے جسم پر لگنی جس رب کو گوارا نہیں، تو وہ رب کیسے گوارا کرے گا کہ آپ کے اہل اور آپ کے گھر والے یا آپ کی بیوی اس طرح ناپاک اور غلیظ بیوی آپ کی ہوں؟ اس لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ام المومنین بالکل صاف اور پاک ہیں۔ یہ آپ نے دلیل دی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی ہوئی اس بات پر کہ جو استدلال کیا حضرت عمر نے، سبحان اللہ۔ یہ جب محبت ہوتی ہے نا کسی سے، جب محبت ہوتی ہے تو پھر بڑے ثبوت نکل آتے ہیں اور بڑے دلائل بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کچھ دیر بعد سرکار کے پاس آئے، آپ نے بھی آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بالکل صاف ہیں اور پاک ہیں اور اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، آپ کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا، اور سایہ زمین پر کیوں نہیں، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا، اور زمین پر آپ کا سایہ کیوں نہیں پڑتا؟ اس وجہ سے نہیں پڑتا کہ زمین پر ظاہری بات ہے نجاست بھی ہوتی ہے، غلاظت بھی ہوتی ہے، تو جس رب کو نجاست اور گندی جگہ پر آپ کا سایہ پڑنا بھی منظور نہیں ہے، وہ رب کیسے گوارا کرے گا کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی بیوی اس طرح ناپاک اور نجس ہوں گی؟ تو اس لیے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بالکل پاک ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ آئے، اور آپ نے بھی آ کے یہی جملہ دہرایا کہ یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہماری ماں ام المومنین بالکل پاک اور صاف ہیں، اور ان کا دامن گندا نہیں ہے، داغدار نہیں ہے، عیب والا نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا، سرکار نے پوچھا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کے پیر مبارک میں جوں کا خون برداشت نہیں کیا، سرکار کے نالین پاک میں ایک دفعہ، یہ ایک پورا واقعہ ہے الگ سے، ایک دفعہ جوں مطلب مر گئی اور اس کا ایک دانہ، اس کا نشان خون کا لگ گیا، تو اللہ کریم نے حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نالین اتارنے کا حکم دیا کہ نالین اتاریں، اور تاکہ وہ پتہ چل جائے اور سرکار اس نجاست کو صاف کر لیں۔ تو فرمایا، حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس رب نے ایک جوں کے خون کا قطرہ آپ کے جسم کے ساتھ جس رب نے برداشت نہیں کیا اور وہی نازل فرما دی ہے، وہ رب کیسے برداشت کرے گا کہ آپ کی اہلیہ اور آپ کی شریک حیات وہ ناپاک اور نجس ہوں؟ اسی طرح ہاں سبحان اللہ، یہ تینوں صحابیوں نے یہ باتیں آ کے کی۔ اس کے علاوہ خواتین جو مدینہ شریف کی رہنے والی تھیں، وہ بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ، ہم قسم کھا کے کہتی ہیں کہ عائشہ اس طرح کی نہیں ہے، عائشہ پر یہ الزام غلط ہے رضی اللہ عنہا، ان پر یہ الزام غلط ہے، یہ بہتان ہے، یہ سب اس طرح ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی باتیں سنتے رہے، لیکن خاموش رہے، آپ نے کوئی بھی کسی کو جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 17 آیتیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حق میں نازل فرمائیں۔ اللہ کریم نے یہ 17 قرآن پاک کی آیتیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حمایت میں نازل فرمائیں۔ اب آئیں ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے پاس بہت بڑا الزام اور بہتان لے کر آئے، ولا تحسبوہ شرا لکم، آپ اس کو برا نہ سمجھیں، آپ یہ نہ گمان کریں کہ یہ اتنا بڑا الزام لگ گیا اور شاید ہماری عزت پامال ہو جائے گی یا کوئی نقصان ہو جائے گا، نہیں، آپ اس الزام کو غلط یا برا نہ سمجھیں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ تم دیکھو اے حبیب آپ کا رب اس سارے کیس کو کس طرح آپ کے حق میں کرتا ہے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتان آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، یہ بہتان آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، اب رہی بات کہ جن لوگوں نے الزام لگائے، فرمایا جس بندے نے جس وزن کا الزام لگایا اس پر اسی وزن کا گناہ ہوگا، یعنی وہ لوگ جو اس الزام میں پیش تھے اور جا کے کہہ رہے تھے کہ ہاں جی یہ ہوا، دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ کیا ہو گیا، دیکھو یہ کیا ہوگا، ان کو اس نوعیت کا عذاب ملے گا۔ اور جو لوگ اس الزام پر چپ رہے
اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حمایت میں بولے نہیں ہیں اور چپ رہے، ان کو اس نوعیت کی سزا ملے گی، اور جو اس معاملے پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بول پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس نوعیت کی جزا عطا فرمائے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور جس نے اس معاملے سے منہ پھیرا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سچائی سے منہ پھیرا، یعنی آپ کے خلاف جس نے لوگوں کو بھڑکایا، فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کے گھر پر یہ نقب لگائی ہے اور کس کے گھر پر اس نے یہ زہر اگلا ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، فرمایا کہ اگر آپ یہ نہ سنتے ان سے تو گمان کرتے مومن اور مومنات اپنے آپ میں بہتر۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلے عام بڑا بہتان لگا دیا گیا ہے۔ یعنی جو مومنین تھے اور مومنات تھے، انہوں نے اس سارے معاملے کو بہتر جانا، یعنی انہوں نے اچھا گمان کیا، اور انہوں نے کہا کہ قالوا ھذا افک مبین، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ لیکن یہ کنہوں نے کہا؟ جو سچے مومن تھے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اور اگر نہ آتے اس پر 4 گواہ، فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اور اگر وہ اپنے گواہ پیش نہ کر سکتے تو اللہ کے ہاں وہ بالکل جھوٹے تھے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ نہ ہوتی تو جتنا بڑا انہوں نے کام کر دیا تھا اور جتنی بڑی انہوں نے بات بول دی تھی، افضتم فیہ عذاب عظیم، ان کو اس جرم کی وجہ سے بہت بڑا عذاب ان کو ملتا، بہت بڑا عذاب ان کو ملتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ انہوں نے نبی کے گھرانے پر اور نبی کے گھر والوں پر انہوں نے یہ اتنا بڑا تانا کسا اور اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہہم ما لیس لکم بہ علم وتحسبون، مطلب آگے یہ تقریباً یہ 18 تک یہ ساری آیتیں ہیں۔ میں ان کا خلاصہ صرف آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لفظاً لفظاً ترجمہ کرنے کے بجائے۔ رب کائنات نے فرمایا، اس کے بعد یہ جو اگلی آیتیں ہیں 18 نمبر تک آیتیں، اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے بری بات ہے کہ جب آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کے متعلق برا سوچتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں یا بدگمانی کرتے ہیں۔ بدگمانی کیا؟ کہ آپ کو کسی طرح کا کوئی شک گزرا اور اس شک پر آپ لوگوں کے درمیان باتیں پھیلانا شروع کر دیں اور ان کی عزت پامال کرنا شروع کر دی، اور ایسے ہی خواہ مخواہ باتیں بنانا شروع کر دیں اور لوگوں کو متنفر کرنا شروع کر دیا، لوگوں میں نفرت پیدا کرنا شروع کر دی کسی بھی عزت دار آدمی کے بارے، کسی بھی عزت والے بندے کے بارے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یعظکم اللہ ان تعدوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اگر تم کسی پاک دامن آدمی کے بارے کسی کی غلط خبر سنو یا کوئی گناہ والی بات سنو تو اس کی فوراً تصدیق یا فوراً اس بات کو مان نہ لو، سمجھ نہ لو، فوراً اس بات پر ڈٹ نہ جاؤ، بلکہ کیا فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کسی بندہ مومن کے بارے میں کوئی اس کی عزت پامال کر رہا ہے اور کوئی اس غلط جملے کہہ رہا ہے تو اس وقت خاموش رہنا بھی جرم ہے، بلکہ اس وقت رب کائنات کا حکم ہے کہ تم پر لازم ہے کہ اس بندے کی بے گناہی پر بولو اور اس بندے کی بے گناہی ثابت کرو۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جس بندے کے بارے میرا ذہن کلیئر نہیں ہے یا میں اس کے بارے میں غلط سوچتا ہوں،
میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے ایسے شروع کر دیا یار اس میں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ فلاں اس طرح کی خرابی ہے، اس طرح کی خرابی ہے، 100 باتیں میں آپ کو گنوا دوں، ٹھیک ہے؟ اب ہیں 2 باتیں کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ساری غلط باتیں اس بندے میں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر تو وہ ساری باتیں اس بندے میں موجود ہیں تو پھر بھی میرا بتانا آپ کو غلط ہے، کیونکہ اس وقت یہ غیبت میں شامل ہوگا، یہ غیبت شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی غلط یا گندی باتیں یا کوئی نیگیٹو باتیں، منفی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی اور وہ ساری باتیں اس بندے میں موجود نہیں ہیں تو یہ بہتان ہے، اور یہ بہتان غیبت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ غیبت میں تو کسی حد تک سچائی ہوتی ہے، بہتان میں تو کوئی سچائی نہیں ہوتی، یہ تو جھوٹ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اس طرح کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو کسی بھی دوسرے تیسرے بندے کے متعلق غلط گائیڈ کیا جا رہا ہو، آپ کو کہا جا رہا ہو کہ وہ بندہ بڑا غلط ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح آپ کے سامنے کی جائیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی ایک بندے کی بات سن کے اس کو ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ اس معاملے کی تصدیق کریں، اس معاملے کی ٹو لگائیں، کھوج لگائیں کہ کیا واقعتاً یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا معزز آدمی جس کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے اور آپ کو یقین ہے اس کے بارے میں کہ وہ غلط آدمی نہیں ہے، وہ صحیح رستے پر چلتا ہے اور سیدھا شریف آدمی ہے، سیدھے رستے پر اپنی محنت مزدوری کرنے والا ہے، اگر ایسے بندے کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ غلط نہیں ہے اور کوئی بندہ آپ کو اس کے بارے میں آ کے غلط بتائے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ چپ نہ ہوں بلکہ فوراً اس کا دفاع کریں اور اس کو کہیں کہ آپ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط گمان کر رہے ہیں، یا تو ثابت کریں، اور اگر ثابت نہیں کرتے تو آپ غلط کر رہے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں وہ بالکل اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ ہم سب کی عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی عزت کا مالک نہیں ہے، اور کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے آدمی کی عزت اچھالے اور اس کی عزت پامال کرے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو اچھالے اور اس کی عزت پامال کرے۔ اس وجہ سے آج کا جو درس قرآن تھا اس کا مضمون مکمل ہو چکا، اور اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بدگمانیوں سے بچنا چاہیے، بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کی باتیں سن کے، کسی دور پرے کا آدمی ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی سنا اور سن کے اور پھر اسی طرح کا خیال ذہن میں بٹھا لیا کہ ہاں یہ میں سنیا ہے، پتہ ہے میں فلانے نے دسیا سی ہو جائے گا، وہ بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے گا۔ نہیں، ان چیزوں سے بچیں، بالکل بچیں، کیونکہ نہ آپ نے کسی بندے کے گناہوں پر اس کو عذاب دینا ہے اور نہ کسی کی نیکیوں پر آپ نے اس کو ثواب دینا ہے۔ ثواب ہم نے تو نہیں دینا نا، اور اگر وہ گنہگار بھی ہے تو گناہ ہم نے تو نہیں دینا، عذاب ہم نے تو نہیں دینا۔ جس رب نے ثواب دینا ہے اس رب کو زیادہ پتہ ہے کہ وہ اس نے کیا اچھا کیا ہے، یا جس رب نے گناہ دینا ہے اور سزا دینی ہے اس رب کو زیادہ بہتر پتہ ہے، وہ رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اس لیے اس طرح کی بالکل باتوں پر کسی صورت بھی ہمیں کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اور دوسری بات کہ کسی پر بہتان اور الزام ہمیں لگانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اور ہم ایسے ہی راہ چلتے لوگوں پر الزام لگا دیتے ہیں۔ ہماری حکومتوں سے لے کر، سیاست سے لے کر نیچے ہمارے محلوں تک یہ کام دھندا چل رہا ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں سے لے کر اور نیچے ہماری عوام تک اور ایک محلے تک اور ایک گھر تک یہی سارا چکر چل رہا ہے کہ جو بندہ آپ کے موافق نہیں ہے یا جو بندہ آپ کے مطابق نہیں چلتا، آپ اس پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں، آپ اس پر گناہ کے الزامات لگانے لگ جاتے ہیں، آپ اس کے متعلق اس کی عزت پامال کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ ابھی میں احادیث کی طرف نہیں آ رہا، ورنہ بے شمار احادیث اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ہمارا وقت کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے اسباق سننے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن کے سبق ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور جس طرح ہم نے قرآن پاک کا پورا قرآن پاک بیان کرنے، یعنی مکمل قرآن پاک کرنے کا ارادہ عزم کیا ہے،
کہ انشاءاللہ راجہ جان کے مختلف مسجدوں میں ہم انشاءاللہ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ آپ دعا کریں میرے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے بھی، ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک ارادہ لے کر ہم چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہمارے لیے بخشش کا اور ہماری مغفرت کا اور ہماری شفاعت کا قرآن پاک کو ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں جی۔